الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یکاد البرق، یہ قریب ہے برق، یخطف، خطف کرے، ابصارہم، ان کی ابصار کو، کلما، اضاء، جب بھی ضیاء کرتی ہے وہ ان پر، کلما اضاء لہم، جب بھی وہ ضیاء کرتی ہے ان پر، مشوا، وہ مشی کرنے لگتے ہیں، فی ہے وہ اس میں، اذا اظلم، اور جب بھی وہ ظلمت کرتی ہے، علیہم، ان پر، قاموا، قائم ہو جاتے ہیں وہ، ولو، اور اگر، شاء، منشا ہوتی اللہ کی، لذہب، بسمعہم، تو وہ ان کی سمع لازماً لے جاتا، وابصارہم، اور ان کی ابصار کو، بے شک تو اللہ ہو، اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، قدیر ہے۔ یا ایھا الناس، اے ناس، اعبدو، تم عبدیت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، اس رب کی، خلقکم، خلق کیا جس نے تم کو، والذین من قبلکم، اور ان کو جو تم سے قبل تھے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تم تقوی تو کرو، الذی، وہی ہے، جعل لکم، بنایا جس نے تمہارے لیے، الارض، ارض کو، فراشا، فرش، والسماء بناہا، اور سما کو بنا، وانزل، اور انزال کیا اس نے، من السماء، سما سے، ماء، ماء کا، فاخرج، پھر اخراج کیا اس نے، بھی، اس کے ساتھ، من الثمرات، ثمرات سے، رزقا، رزق کا، لکم، تمہارے لیے، فلا تجعلوا، پس مت بناؤ تم، للہ، اللہ کا، اندادا، کوئی ہمسر، وانتم، اور تم، تعلمون، تم کو معلوم ہے۔ یہ ہمارا لفظی ترجمہ جیسے ہم روٹین میں اپنے مشترک مفہومی الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں، اور اسی ترجمے میں کچھ قواعد ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، یہ اذا والا قاعدہ یہاں لگے گا کہ جب بھی اذا آ جائے تو وہ اپنے بعد میں آنے والے ماضی کو حال میں تبدیل کر دیتا ہے، تو معنی یہ بنے گا کہ وہ جب، اور جب وہ ان پر ظلمت کرتی ہے تو وہ قائم ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ میں اسم اور ضمیر ایک ساتھ موجود ہیں، تو اس صورت میں ترجمہ ہمیشہ اسم سے شروع کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے اس کا ترجمہ ہوگا، اور اگر اللہ کی منشا ہوتی، اعبدو فعل امر ہے جس میں حکم یا درخواست ہوتی ہے،
اس لیے اوبدو ربکم کا ترجمہ تم اپنے رب کی عبدیت کرو۔ خلقکم میں دونوں علامتیں ایک ساتھ ہیں تو علامتی طریقہ تدریس کے مطابق مشترک مفہومی ترجمہ جس نے تم کو خلق کیا۔ لعلکم تتقون میں ہم فہم ضمائر ہیں، جملے میں زور پیدا ہو رہا ہے تو اس کا درست ترجمہ ہوگا تاکہ تم تقوی تو کرو۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس میں سارے مشترک مفہومی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں تو اس کا ترجمہ ہم یہ کریں گے کہ اور اس نے سما سے ماء کا انزال کیا۔ تو ہمارا جو مشترک مفہومی ترجمہ ہے وہ بنے گا تو یہ قریب ہے کہ وہ برق ان کی ابصار کو خطف کرے، جب بھی وہ ان پر ضیاء کرتی ہے تو وہ اس میں مشی کرنے لگتے ہیں، اور جب بھی وہ ان پر ظلمت کرتی ہے تو وہ قائم ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ کی منشا ہوتی تو وہ لازماً لے جاتا ان کی سمع اور ان کی ابصار کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے ناس تم اپنے رب کی عبدیت کرو، اس کی جس نے تم کو خلق کیا اور ان کو جو تم سے قبل تھے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ارض کو فرش اور سما کو بنا بنایا، اور اس نے سما سے ماء کا انزال کیا۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ کا ترجمہ ساتھ ہی تقابل کے طور پر پیش ہے۔ نزدیک ہے بجلی اچک لے جاوے آنکھیں ان کی، جب روشنی دیتی ہے ان کو چلتے ہیں بیچ اس کے، اور جب اندھیرا کرتی ہے اوپر ان کے کھڑے ہو کر رہتے ہیں، اور اگر چاہے اللہ لے جاوے کان ان کے اور آنکھیں ان کی، تحقیق اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ اے لوگو عبادت کرو پروردگار اپنے کی، جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچو، جس نے کیا واسطے تمہارے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور اتارا آسمان سے پانی، پس نکالا ساتھ اس کے پھلوں سے رزق واسطے تمہارے، پس مت کرو واسطے اللہ کے شریک، اور تم جانتے ہو۔ پھر اس نے اس سے تمہارے لیے ثمرات سے رزق کا اخراج کیا، پس تم اللہ کا کوئی ہمسر مت بناؤ، اور تم کو تو معلوم ہے ہی۔ اب چلیں روایتی ترجمے کی طرف۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی کی چمک، یخطف، کہ وہ اچک لے ابصارہم، نگاہیں ان کی، کلما، جب کبھی اضاء، وہ روشنی کرتی ہے، ہم، ان کے لیے، مشو، وہ چل پڑتے ہیں، فی، اس میں، اذا، اور جب، اظلمہ، وہ اندھیرا کر دیتی ہے، علیہم، ان پر، قاموا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ، اور اگر چاہے اللہ، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، البتہ وہ لے جائے کان ان کے، وَأَبْصَارِهِمْ، اور آنکھیں ان کی، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، اوپر ہر چیز کے قدیر ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں، والذین، اور انہیں جو من قبلکم، تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، تم بچ جاؤ۔ الذی، وہ جس نے جعل لکم، بنایا تمہارے لیے، الارض فراشا، زمین کو فرش، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل، اور اس نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پھر اس نے نکالا، بہی، ساتھ اس کے، من الثمرات، پھلوں سے، رزقا لکم، تمہارے لیے رزق، فلا تجعلوا، پس نہ تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادا، شریک، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے تو ہو۔ آئیں اس کا ترجمہ بھی ساتھ ہی کرتے ہیں۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے،
یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ سبق مکمل ہے۔ اب آپ حضرات اس کو بغور سنیں، کاپی پر لکھیں۔ مشترک مفہومی ترجمہ اور روایتی اردو ترجمہ دونوں ساتھ ایک ہی کلپ میں ہیں، اور انشاءاللہ آگے کوشش کریں گے کہ ہر کلپ میں دونوں ترجمے اور ساتھ شاہ عبد القادر محدث دہلوی کا تقابل کے طور پر ترجمہ، جو متقدمین کی جو باتیں ہیں ان کو اپنانا اور اس کے اوپر وہ معیار ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنیں، سمجھیں، لفظ بلفظ لکھیں اور اس کے اوپر عمل کریں، اوروں کو بتائیں، ہمارے کلپ کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے اس کلپ کو آگے شیئر کریں تاکہ یہ آگے بھی لوگوں تک پہنچے، صدقہ جاریہ بنے، ہم چلے جائیں اور ہمارے جانے کے بعد بھی ہمیں اس کا اجر ملتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم